احوام کا کیا معنی کیا مفسرین نے؟ خواہشات. احوا کا معنی کیا ہے؟ خواہشات. مراد کیا ہے؟ بدعات. یہ جو دین میں نئے نئے کام ہوتے ہیں، چونکہ ان کی کوئی دلیل شریعت سے نہیں ہوتی، یہ بدعات لوگ گھڑتے ہیں. کس سے؟ خواہشات سے. اپنی خواہشات ہوتی ہیں اور وہ یہ بدعت وہ بدعت گھڑتے رہتے ہیں. سنت جو ہے نا، سنت یہ بین الاقوامی ہوتی، اور بدعت جو ہوتی ہے یہ علاقائی ہوتی ہے. یہ فرق ہے بس. سنت بین الاقوامی ہے اور بدعت علاقائی ہے. یہاں آپ کسی بچے سے پوچھیں کہ روٹی کھانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں، وہ کیا کہے گا؟ بسم اللہ. بسم اللہ. کسی بچے سے آپ پوچھ لیں کہ روٹی کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. اور آپ سعودی عرب کے ولی عہد سے پوچھیں جو پاکستان آ رہے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں، تو وہ بھی کیا کہے گا؟ بسم اللہ. کوئی انگلینڈ میں ہے، چین میں ہے، امریکہ میں ہے، عرب میں ہے، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، جس مسلمان سے بھی آپ پوچھیں گے کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں، وہ کہے گا بسم اللہ. یہ ہے بین الاقوامی. سنت کیا ہوتی ہے؟ بین الاقوامی. اور بدعت کیا ہوتی ہے؟ سرگودے میں اور منڈی بادین میں اور اٹک میں اور سرحد میں اور. اب ہیلا اسقاط کرتے ہیں سرحد والے. ہمارے ہاں اس کا تصور بھی کوئی نہیں. مجھے خود اس کا پتہ نہیں ہیلا اسقاط کیا ہوتا ہے. وہاں بڑی بدعت ہے یہ ہیلا اسقاط کی. ہمارے ہاں اس کا تصور بھی نہیں. میں خود ایک دفعہ خوشاب اذان ہو گئی اور بڑی لمبی صلات پڑھی مؤذن نے. زور کی اذان تھی. میں نے نماز پڑھنی تھی، آگے میں نے سفر کرنا تھا، تو میں نے 2 رکعتیں پڑھی. میں نکلنے لگا تو اس نے پھر صلات شروع کر دی. میں نے باہر کسی بندے سے پوچھا بھئی اذان ہو گئی ہے، اتنی لمبی صلات بھی یہ پڑھ چکا ہے، یہ ہر کیڑی صلات ہے؟ وہ سکا یہ تکبیر دی صلات ہے. وہ سرگودا میں نہیں ہے. یہ ہے بدعت. بدعت کی پہچان یہ ہے، کئی جگہوں پہ دفن کرنے کے بعد اذان دیتے ہیں. کئی جگہوں پہ بڑا رواج دفن کرنے کے بعد اذان دینی ہے. کیوں جی؟ شیطان بھجا رہے ہیں. کئی جگہوں پہ ایسا نہیں کرتے. کئی جگہوں پہ جنازے کے بعد دعا مانگ اور دفن کے لیے لے جائے. تو احوا کیا ہے؟ بدعات. بدعات. بدعات کو احوا کیوں کہتے ہیں؟ یہ خواہشات کی پیداوار ہے، اس کی دلیل کوئی نہیں ہوتی.